آج ہم اگر انگوٹھا چومیں تو لوگ ہمیں کچھ کہیں نہ کہیں، یہ ضرور تانا دیتے ہیں کہ یہ لوگ بریلوی ہیں، ہے نا؟ سبحان اللہ. اگر ہم مدینہ منورہ کی طرف رک کر کے سلام پڑھیں تو لوگ ہمیں یہ تانا ضرور دیتے ہیں کہ یہ بریلوی ہے. اگر ہم مزار پہ چادر لے کر کے جائیں، اگرچہ چادر لے جانے والے یہ تک کہہ دے کہ نہیں ہم نہیں مانتے احمد رضا کو، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ تو چادر لے جا رہا ہے مگر تو ہے بریلوی. حالانکہ ہم اہل سنت ہیں، بے شک بے شک. ہم اہل سنت ہیں، لیکن دشمن ہمیں چڑھانے کے لیے کہتا ہے. لیکن اگر وہ چڑھانے کے لیے کہتا ہے تو ہم اس پر چڑھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ چڑ اس بات پر آتی ہے جس میں عیب ہوتا ہے، ہائے 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 ہائے. جس میں عیب ہوتا ہے. لیکن حالانکہ ہم صرف اہل سنت ہے، بے شک. ہماری پہچان پوری دنیا میں اہل سنت ہے، اور الحمدللہ ہم اپنے آپ کو اولین سنی ہی کہتے ہیں. جب حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان صاحب کی بلا اظہری میاں کو، جو اپنے دور کے فقیہ فقید المثال تھے، ان کو جب ایک ملک کی حکومت نے پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ تم بریلوی ہو، تو آپ نے فرمایا بریلوی کوئی مسلک نہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں. آپ نے یہ فرمایا، آپ کا پورا وہ رودات چھپی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا لیکن 12 لوگ ہمیں چڑھانے کے لیے کہتے ہیں، ان کا اپنا مزاج ہے، مگر ہم اس پر چڑھتے نہیں. ہم کہتے چلیں خوش ہو جائے، اگر آپ ہمیں بریلوی کہتے ہیں خوش ہو جائیں، ہمیں کوئی چڑھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک نبی کے عاشق کے شہر کی طرف ہمیں منسوب کیا جا رہا ہے تو یہ ہمارے لیے عیب کی بات نہیں، ورنہ ہماری حقیقت تو اہل سنت ہی ہے، اور ہمارا پہلا تعارف یہی کہ ہم اہل سنت. لیکن لوگ ہمیں کہتے تو ضرور ہے نا. کیوں؟ آخر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ اس عاشق رسول نے عشق رسول کا مجسم بن کر اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ آج پوری دنیا کے اندر ان کا لکھا ہوا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کم و بیش ہر مسجد سے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. لوگ یا نبی سلام علیک پر چڑھتے تھے کہ ایک بار سنی سلام کیوں پڑھتا ہے. میرے امام نے جواب کتنا خوبصورت دیا، تو ایک سلام پہ چڑھتا ہے، ہم ایک زبان میں لاکھوں لاکھ پیش کریں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ایک مولوی صاحب مر گئے، وہ بار بار کہتے تھے دیکھو 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 کتنے جھوٹے ہیں یہ سنی لوگ، کہ ایک بار سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں لاکھوں سلام لاکھوں سلام. جھوٹ ہے کہ نہیں نبی کی بارگاہ میں؟ تو ان کا مجمع کہتا تھا جھوٹ ہے جھوٹ ہے. ایک بار مالیگاؤں آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ سنی جھوٹ بولتا ہے نبی کی بارگاہ میں. میں نے کہا اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ سے ہم پوچھتے ہیں، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ مجمع دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا مجمع میرے جلسے میں بھیج دیا. تو جب تو ایک زبان میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر سکتا ہے تو ایک زبان میں میں نبی پر لاکھوں سلام کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر لاکھوں سلام بول کے ہم جھوٹے ہیں تو ہم تو نبی کی بارگاہ میں تمہارے قول کے مطابق جھوٹ بول رہے ہیں. تم سے بڑا جھوٹا کون ہے مولوی صاحب؟ تم تو عالم الغیب و شہادہ کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو. یہ تو الزامی جواب ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب لاکھ لاکھ شکر ایک زبان میں ادا ہو سکتا ہے اور اللہ کے یہاں کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اگر تو لاکھوں سلام کہے تو پھر تیرے لیے لاکھوں جواب بھی ہے، لاکھوں رحمتیں بھی ہے. اور انہوں نے جب درود لکھا تو پھر ایک دو پر کیا جو ہے وہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ کہا کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں نہیں. اسی کو احمد رضا کہتے ہیں. میں طالب علم ہوں، کوئی محقق نہیں، لیکن کروڑوں نہیں، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں. کروڑوں میں اور کروڑوں میں فرق ہے. کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا. سبحان اللہ سبحان. اس کو کہتے ہیں احمد رضا.
درد کی کر دو دوا نہیں، درد کو کر دو. درد کی کر دو دوا نہیں. اگر میں لکھنؤ اور دلی میں یہ قصیدہ پڑھتا تو جیسے پہلی بار سننے والے شاعر حیران رہ گئے. لوگ ضرور میری بات سمجھتے کیونکہ وہاں کے لوگ اردو زیادہ سمجھتے، لیکن راجستھان والوں، میں اعلیٰ حضرت کے شعر کی کوئی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ اردو نہیں سمجھتے لیکن عشق کی زبان ضرور سمجھتے ہیں. میں یہ سودا وہاں لے کر کے بیٹھا ہوں جہاں عشاق کی محفل ہے. توجہ ہے، کیا کہا؟ درد کی کر دو دوا نہیں. کیونکہ اگر درد کی دوا کی جائے تو کبھی شفا ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی. بے شمار درد کی دوا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آپ نے دوا لی، بیماری بڑھ گئی، صحیح ہے، کبھی شفا نہیں ہوئی. لیکن احمد رضا کا اپنے نبی پہ یقین کتنا ہے. کیا کہتے ہیں؟ درد کی کر دو دوا، درد کو. یا رسول اللہ، آپ تو ایسے شافی و نافع ہو، آپ کو دوا کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے درد کو خود ہی دوا بنا دیجئے. جب درد دوا بن جائے گا تو درد رہے گا کہاں؟ جب زہر خود تریاک ہو گیا تو اس سے مرے گا کوئی کیسے؟ وہ کہتے ہیں شافی ہو نافی ہو تم، کافی ہو وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود. اور ایک مقام پر کہتے ہیں اللہ اللہ جب لوگ ستاتے کہتے ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود. اور پھر سب کہتے ہوئے کہتے ہیں اس پر کچھ نہیں چاہیے، کہتے ہیں جو کچھ کیا ہے اس سے ایک چیز طلب کرتا ہوں، کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود. وہ اللہ اکبر. اس طرح عشق کے پودے ہمارے دلوں کی کھیتیوں میں بو گئے. عشق رسول کا چراغ ہمارے دلوں میں جلا گئے، ہمارے دلوں میں روشن کر گئے. آپ کوئی اعتراض دور حاضر کا ہو، اگر آپ اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں رسائل اعلیٰ حضرت میں ڈھونڈے، فتاوی رضویہ میں ڈھونڈے، آپ کو مل جائے گا. بس ایک دو بات اور عرض کرتا ہوں، پھر اپنے دوسرے عنوان کی طرف آتا ہوں. پھر بات یاد آ گئی، آج کل ہمارے کچھ احباب علم کی کمی کی وجہ سے سوچتے ہیں یا اللہ یہ احمد، کچھ لوگ اپنے لوگ بھی ان سے ناراض ہیں، کچھ اپنے بھی ناراض ہیں، دوسرے تو ناراض ہیں. اپنے کیوں ناراض ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پروپیگنڈا سنا، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں. میں ادب کے ساتھ راجستھان والوں تم سے کہتا ہوں، ایک بار احمد رضا کو پڑھ کے دیکھو، اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے دیکھو. جیسے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ خانقاہوں کے مخالف تھے، وہ خانقاہوں کے مخالف تھے، خانقاہی رسوم و رواج کے مخالف، خاص طور پہ سلسلہ چشتیہ کے مخالف تھے. میں نے کہا سلسلہ چشتیہ کی کیا مخالفت کی؟ وہ کہا غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں لکھا. میں نے کہا اگر لکھنا ہی ضروری ہے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کتنے بزرگوں کے بارے میں لکھا وہ بتاؤ. اگر کسی کا عشق لکھنے ہی سے ظاہر ہوتا ہے تو آپ نے کتنا لکھا؟ چلیں بات چھوڑیے، لیکن انہوں نے لکھا، ضرور لکھا. کیا لکھا؟ وہ کسی نے نہیں لکھا. 14ویں صدی میں جو انہوں نے لکھا، آپ فرماتے ہیں اجمیر اجمیر نہ کہا کرو. دیکھو ذرا، یہ تو خارجیوں کے نشیمن پہ بجلی گرا رہے. کہتے ہیں اجمیر اجمیر نہ کہا کرو. اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ غفلت میں اجمیر اجمیر کہتا ہے، غفلت میں، وہ محروم ہے، محروم. اجمیر نہ کہا کرے بلکہ اجمیر شریف کہا کرے. دیکھو کیا لکھ رہے ہیں، توجہ تو کریں کیا لکھ رہے ہیں. غفلت میں بھی اجمیر اجمیر نہ کہو، اجمیر شریف کہو، کیونکہ وہاں نبی کا بیٹا آرام کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان. اور اگر کوئی غریب نواز کے بغض میں اجمیر اجمیر کہتا ہے، اجمیر شریف نہیں کہتا، فرمایا وہ بد مذہب ہے. بغض قریب نواز میں اجمیر کہے تو بد مذہب ہے. اور سنی غفلت میں کہیں کم سے کم محروم ہے. اور پھر لکھتے ہیں احسن الویا لآداب الدعاء کا جو ہے وہ اللہ اکبر، اس کی جو ہے وہ اس کا حاشیہ لکھتے ہوئے امام المتکلمین مولانا نقی علی خان کی کتاب پر حاشیہ لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک آستانہ ایسا ہے کہ جہاں دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، ہر ایک کی دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ آستانہ سلطان الہند معین ملت والدین سرکار غریب نواز کا آستانہ ہے. سبحان اللہ. یہ لکھا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا تو قائل نہیں تھے محفل سما کے. کچھ لوگ سما پر آ کر کے پھر رکتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو قائل نہیں تھے. ہم نے کہا ان کا رسالہ سما اٹھا کر دیکھو،
جس کتاب کی انہوں نے تائید کی ہے سب سنابل شریف، اس میں سما کے آداب، اس میں سما کے آلات، اس میں سما کے معاملات لکھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے بھی فرمایا اہل کے لیے جائز ہے، اہل کے لیے جائز ہے، نا اہل کے لیے جائز نہیں. نمبر 2، پھر سما ویسی کی جائے جیسے بزرگان چشت کرتے تھے، جیسے بختیار کاکی نے کیا، محبوب الہی نے کیا، بندہ نواز گیسو دراز نے کیا، ویسی کرو. ہم عامل بھی ہیں، قائل بھی ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں وہ وجد کے قائل نہیں تھے. ہم نے کہا کس نے کہہ دیا؟ اور تو محفل میں وجد کی بات کرتا ہے. وہ تو ایسا ملنگ تھا کہ وہ تو پلسرات پر بھی وجد کی بات کرتا ہے. کہتے ہیں رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے، رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انہوں نے کیا بات کی ہے؟ ہم نے ان کو پڑھا نہیں. انہوں نے سائنسی علوم پر کتابیں لکھی، انہوں نے آواز پر، علم صوتیات پر کتابیں لکھی، لیکن ان کی عادت یہ تھی جہاں انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی بدعقیدوں کے رد میں، وہیں اپنوں کی اصلاح کی بھی کچھ باتیں کی. لیکن بات یہ ہے ہم سنیوں کی عادت کیا بن گئی؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام. یہ آج لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے. کیا ہو گیا ہے؟ معاذ اللہ، جو چیزیں اچھی لگے گی وہ لے لیں گے. ہاں چادر پہ دلیل پیش کی، چلو چڑھا دیں گے. پھول پہ دلیل پیش کی، چلو چڑھا دیں گے. اسی طرح میلاد پہ دلیل پیش کی، چلو کر لیں گے. میلاد النبی پر جھنڈیاں لگا لیں گے، جلوس نکال لیں گے، ساری چیزیں کرتے ہیں. لیکن جب آپ نے اصلاح معاشرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میت کے موقع پر خوشی کی طرح شادی کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. میت کے نام پر جو کھانا کھایا جائے، اللہ اکبر، اغنیاء جو میت کے نام پر کھانا کھاتے ہیں اس سے دل کی سیاہی کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. اسی طرح سے آپ نے مزید یہ باتیں فرمائی. آج کل لوگ جو اپنے مشائخ کو، پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب یہ باتیں آتی ہے پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی؟ کہا کہ نہیں اب یہ بات تو نہیں ہے، ہم تو نہیں مانیں گے. ہم نے کہا مشائخ چشت کا حوالہ دے کر کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے ہاں تو سجدہ ہوتا تھا. ہم نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، ہمارے مشائخ چشت جتنا شریعت کے پابند تھے اتنا کون پابند ہو سکتا آج کے دور میں؟ وہاں زمین بوسی ہوتی تھی، سجدہ نہیں ہوتا تھا. اور زمین بوسی اور سجدے میں فرق ہے. ایک بات بتاؤں، ان کے بیٹے نے یہ بات فرمائی ہے. ان کے شہزادے، دوسرے جانشین ان کے حضور مفتی اعظم ہمارے دادا مرشد کہتے ہیں سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ. تو جبھی سائی کرنا، زمین بوسی کرنا الگ بات ہے، قدم بوسی کرنا الگ بات ہے، اور سجدہ کرنا الگ بات ہے. جب رسول اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کس کو سجدہ کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اب الزبدۃ الزکیہ یہ کتاب سجدہ تعظیمی کی حرمت پہ لکھ کر امت پر عظیم احسان کیا. اہل سنت و جماعت کا انہوں نے عظیم دفاع فرمایا کہ ہم پہ جو الزام لگایا جاتا ہے ہم قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ الزام ہے. ہمارے یہاں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. واللہ جب ہم اپنے نبی کو سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتے، وہ کہتے پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے. انہوں نے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی. انہوں نے ماہ محرم کے موقع پہ جو لوگ ڈھول پیٹتے ہیں، ماہ محرم کے موقع پہ جو خرافات کرتے ہیں، عرس کے موقع پر جو گانجا، چرس، بھنگ، یہ سب چیزیں کی جاتی ہے، اس پر انہوں نے روک لگائی. جو حرام ہے حرام ہے، جو حلال ہے حلال ہے. جو حلال تھا اس کو دلیل کی زبان عطا کی، اور جو حرام تھا اپنے بیگانے کی پرواہ کیے بغیر ان کا قلم چلا تو انہوں نے رد و بدعات و منکرات کر کے امت پر، اہل سنت پر عظیم احسان فرمایا. مسلمانوں آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر. بہت سارے معاملے میں ہم اتنے خرافات ہماری یہ قوم کرنے لگتی ہے کہ لوگ اگر بدعقیدگی پھیلانے کے لیے کوئی اور راستہ نہ بھی ہو تو ہمارے خرافات دکھا کر کے لوگ بدعقیدگی پھیلائیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ اے سید بادشاہ اور میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ باپو غلام حسین ایک پیر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، استاذ العلماء بھی ہے، ان کی موجودگی میں کہوں، جب ہم لوگ کہتے ہیں نا ڈھول نہ
نہ بجاؤ ماہ محرم پہ، تو ہمیں یزیدی ہونے کا لوگ تانا دیتے ہیں، اے یہ یزیدی لوگ ہیں یزیدی. ہم کہتے ہیں کیوں یزیدی ہو گئے ہم؟ ہاں ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں ناسبی اور خارجی اہل بیت کا ذکر سن کے ہمیں رافضی کہیں، اور آپ کو ڈھول کے لیے منع کریں تو آپ ہمیں یزیدی کہیں. بہت اچھی بات ہے، آپ کے اپنے معاملات ہیں، مگر یاد رکھنا اللہ کی عدالت میں تمہیں بھی منہ دکھانا ہے اور ہمیں بھی کھڑے ہونا ہے. ہم حق بات کہہ جائیں گے. کیوں ڈھول بجاتے ہو محرم میں؟ کیوں ڈھول پیٹتے ہو محرم میں؟ کیوں چڑھاوے چڑھاتے ہو بتوں کی طرح معاملات کر کے؟ تو آپ کہیں گے محبت ہے محبت. ہم نے کہا کیوں محبت ہے؟ جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادتوں پہ ڈھول بجاتے ہو بے شرمو. آپ بتائیں مجھے کوئی ثابت کر سکتا ہے امام حسن کے نکاح پہ ڈھول بجا، امام حسین کے نکاح پہ ڈھول بجا؟ جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادت پہ ڈھول بجانے کا جگر لاتے کہاں سے ہو؟ کہا نہیں نہیں یہ عشق اور محبت ہے. ہم نے کہا اگر یہی عشق و محبت ہے، اگر یہی تقاضۂ محبت ہے کہ علی اکبر کے جسم کے جس دن ٹکڑے ہوئے ہوں، جس دن اللہ اکبر امام حسین کے سر کو نیزے پہ اٹھایا گیا ہو، جس دن بیویوں کی چادریں چھینی گئی ہو، اگر اسی دن ڈھول بجانا تقاضۂ محبت ہے، اللہ کسی کو وہ دن نہ دکھائے جس دن تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو اور تیرے بیٹے کا جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہو، اس وقت تو ڈھول بجانا. پھر سمجھیں گے کہ تقاضۂ محبت کسے کہتے ہیں. تیرے جوان بیٹے کے لاشے پر تجھے ڈھول بجانے کی ہمت نہیں ہوتی اور ہم شبیہ پیغمبر کے جگر کے ٹکڑے کیے گئے اس دن تم ڈھول بجا کر محبت کی علامت قرار دیتے ہو. شرم نہیں آتی؟ ذرا سوچو تو صحیح. سنیو بدعقیدگی کے راستے ہم نے استوار کرنے کی کوشش کی ہے. امام احمد رضا کی شان یہ ہے انہوں نے اہل سنت کو بھی اصلاحی نظریہ پیش فرمایا اور بدعقیدوں کو بھی لگام عطا کی. کم نصیبی یہ ہے ہم نے بدعقیدوں کے معاملے میں اعلیٰ حضرت کا موقف تو پیش کر دیا، لیکن اہل سنت کی اصلاح کے لیے انہوں نے جو باتیں پیش کی کہ ہم نے اس کی ہمت کی، اس لیے کہ ہم تو سوچتے ہیں فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں صاحب. یاد رکھو قرآن کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. لوگ رزاق نہیں ہیں، رزاق اللہ ہے. اس لیے سنیوں میری قوم کے جوانوں، امام نے جو پیغام دیا ہے اس دونوں کو سینے سے لگاؤ. آئیے ان کے ملفوظات سے کچھ پڑھتا ہوں. مثال کے طور پہ ان کے دور میں اپنے ہی دور کی طرح بہت سارے جرائم تھے، بہت سارے گناہ تھے، بہت ساری برائیاں تھیں. ان کے دور میں بھی سود عام ہوا. جب سود عام ہوا امام اہل سنت محدث بریلی نے سود کے حوالے سے واضح موقف اسلام کا پیش فرمایا. اللہ اکبر. آپ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں، حدیث کوٹ کرتے ہیں. اب ذرا توجہ سے سننا امام کیا لکھتے ہیں ملفوظات شریف میں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے سود کا 1 درہم کھایا، جس نے سود کا 1 درہم کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. سود کا 1 درہم کھانا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. ایک مقام پر حدیث لکھتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ سود کے 70 درجے ہیں، سود کے 70 درجے ہیں. اس میں سے سب سے ہلکا ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اللہ اکبر. آج وہ دور سے مختلف اپنا دور نہیں ہے. آج دولت کی محبت میں، آج دولت کی الفت میں، آج دولت کے پیار میں اللہ اکبر بہت سارے مسلمان سودی دھندے کر رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں. سود عام ہو رہا ہے، سود عام ہوتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھتا ہوں یاد رکھنا دولت کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اللہ نے جو حرام کیا ہے تم اس کو حلال کرتے ہو. آؤ اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. دیکھو حضور کیسے قسم اٹھا رہے ہیں، حضور کیسے قسم اٹھا رہے ہیں. فرماتے اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے تم ضرور ہلاک ہوں گے. توجہ کریں، انداز دیکھیں. فرمایا تم ضرور ہلاک ہوں گے.
تم ضرور برباد ہوں گے. کب؟ جب تمہارے اندر سود عام ہوگا, جب تم بیاج کے دھندے کرنے لگو گے, جب سود تمہارے اندر عام ہوگا, جب شراب تمہارے اندر عام ہوگا, جب زنا تمہارے اندر عام ہوگا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم لہو و لعب یعنی میوزک, موسیقی اور گانے بجانے کے آلات کے دل دادا ہو جاؤ گے, تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ گناہوں پر تم عادی ہو جاؤ گے تو اللہ راتوں رات تمہاری شکلیں یا تو سور کی طرح کر دے گا یا تو بندر کی طرح کر دے گا. اور فرمایا جب سود, زنا اور میوزک اور موسیقی عام ہو جائے گی تو اس وقت تو تمہارے گھروں کو ڈھایا جائے گا, اس وقت تو تمہارے گھر گرائے جائیں گے. ایک بات آپ کی جودھ پور والوں توجہ چاہتا ہوں, آج پورے ہندوستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے ہمارے گھر کیوں توڑے جا رہے ہیں, ہمارے گھر کیوں اجاڑے جا رہے ہیں. آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جو اجاڑ رہے ہیں وہ ظالم ہے, ہم ان ظالموں کے ساتھ نہیں, لیکن 1450 سال پہلے اشارہ دے دیا گیا تھا جب تم سود کے دھندے کرو گے, جب تمہارے اندر زنا اور شراب اور موسیقی عام ہو جائے گی, تمہارے گھر اجاڑ دیے جائیں گے, تمہارے گھروں کو ڈھا دیا جائے گا. اللہ اکبر. آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے, تھوڑی سی دولت کی لالچ میں, تھوڑے سے مال کی لالچ میں, اللہ اکبر, 17 سال کے لڑکے شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں, مختصر وقت میں مالدار بننے کے چکر میں کیا کر رہے ہیں, سود کے دھندے کر رہے ہیں. غیرت کہاں گئی؟ اللہ کے سچے نبی نے فرمایا 1 درہم سود کا ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے. حیا نہیں آتی, غیرت نہیں آتی, کتنا بدترین کام کر رہے ہیں. دولت ہی سب کچھ ہے, تھوڑی دیر غور تو کرو, تھوڑی دیر سوچو تو صحیح, یہ دولت لے کر کے کون جاتا ہے؟ جاتا ہے کوئی بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے تاجدار, بڑے بڑے مالدار. اللہ اکبر. دنیا سے گئے تو کیا دولت ساتھ لے گئے؟ ارے حلال کمانے والے دولت ساتھ نہ لے گئے, حرام کمانے والوں تم کیا ساتھ لے کر کے جاؤ گے؟ اللہ اکبر. یہ جو سود کے دھندوں سے اگر کوئی عمرہ کو بھی جائے, حج کو بھی جائے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی حرام کاروبار کی رقم سے حج کے لیے جاتا ہے اور وہ لبیک پڑھتا ہے تو اس کی لبیک کے بدلے میں کہا جاتا ہے تیری کوئی لبیک نہیں, تجھے کوئی خوشخبری نہیں, اور اس کی لبیک کے بدلے میں اس پر لعنت کی جاتی ہے اور ہر قدم پر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. سوچو او حرام دھندے کرنے والے مسلمانوں, تم اپنے بچوں کے لیے ہی کر رہے ہو. میرے بچے اچھی کاروں میں بیٹھیں گے, میرے بچے شان سے جیئیں گے, میرے بچے گوشت تو ان کا اچھا بنے گا, وہ قیمتی موبائل استعمال کریں گے. سن لو, جو گوشت حرام سے پرورش پاتا ہے, جو خون حرام سے پرورش پاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و مصدوق فرماتے ہیں, سچے رسول فرماتے ہیں کہ جو گوشت اور خون لقمہ حرام سے بنا ہے اس پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ جہنم کی آگ کا حق ہے. اور اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں جیسے کسی کپڑے کو اگر راکیل میں بھگو دیا جائے, راکیل سمجھتے ہیں, راکیل سمجھ, یہاں کے لوگ راکیل سمجھتے ہیں نہیں, مٹی کا تیل سمجھتے ہیں, مٹی کا تیل, کیروسین, مٹی کا تیل. اگر مٹی کے تیل کے اندر کپڑا بھگو دیا جائے تو بتاؤ وہ کتنی جلدی جلتا ہے. مٹی کا تیل کپڑے میں لگے تو کپڑا جلدی جلتا ہے. تو جہنم میں سب سے زیادہ جو جسم تیزی سے جلے گا وہ حرام لقمے سے پرورش پانے والا جسم ہوگا. اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے سچے نبی فرما رہے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس نے اپنے بچوں کو حرام لقمہ کھلایا اس کے بچے اس کے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے. جس نے حرام لقمہ حرام غذا کھلایا اس کی اولاد کبھی اس سے وفا نہیں کر سکتی. ہم اپنی اولاد کے اچھے کے لیے اپنی آخرت پر بات کر رہے ہیں. اور یہ بھی بات آپ کو یقین ہونا چاہیے, اللہ
रज़्ज़ाक़ रज़्ज़ाक़, उसने हमारे मुक़द्दर में लिख दिया है इतना ही मिलना है तो इतना ही मिलना है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। हराम से कमाओगे तो भी उतना ही मिलेगा, हलाल से कमाओगे तो भी उतना ही मिलेगा। इसलिए हराम की राह से तौबा करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सूद लेने वाले पे लानत, सूद देने वाले पे लानत, सूद लिखने वाले पे लानत, सूद पर गवाह रहने वाले पे लानत। अल्लाह अकबर। जो सूद लिखे उस पे भी लानत, जो गवाही दे उस पे भी लानत, जो ले उस पे भी लानत, जो दे उस पे भी लानत। और आपसे पूछता हूं, उलमा से पूछो ये लानत क्या है? एक आम आदमी पर भी आप लानत नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जान के दुश्मनों पे लानत नहीं फरमाई। जब दंडान शहीद किए गए और कहा हुजूर इनके लिए हलाकत और बर्बादी की दुआ कर दे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहु ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमाइए, मुझे नहीं जानते। लानत क्या है? लानत का मतलब बर्बादी की दुआ, हलाकत की दुआ, हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर कर देने की दुआ। अल्लाह के रसूल फरमा रहे जो सूद ले उस पे भी लानत, सूद दे उस पे भी लानत। कुछ लोग कहते हैं मौलाना बहुत मजबूर हो गया था इसलिए सूद से पैसे लेने पड़े। कौन सी मजबूरी थी? बेटियों की शादी में झूठी शोहरत की मजबूरी? कौन सी मजबूरी थी? बिरादरी में दिखावे की मजबूरी? नहीं। इस्लाम बहुत सादगी का मजहब है, इस्लाम बहुत आसान मजहब है। और जो मुसलमान ये सोचते हैं ना कि चलो यार नमाज भी पढ़ेंगे सूद के धंधे भी करेंगे, अल्लाह के रसूल ने वो मसला भी हल कर दिया। फरमाया अगर तेरे कपड़े में एक दिरहम भी सूद का हराम का है तो जब तक कि वो कपड़ा तेरे बदन पे होगा अल्लाह तेरी नमाज कबूल नहीं फरमाएगा, नमाज तेरी कबूल नहीं है। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते एक फरिश्ता हराम सूद के धंधे करने वालों के घर पे रोजाना उतर के ऐलान करता है कि जिसने हराम खाया ना उसका अल्लाह फर्ज कबूल करता है ना नफल कबूल करता। कहां जाओगे? दुनिया ही सब कुछ नहीं है। उलमा से पूछो हज के सफर में अगर कोई मर जाए उससे बड़ा कोई खुशनसीब है? हज के सफर में अगर कोई मर जाए उससे बड़ा कोई खुशनसीब है? नहीं। यहां तक कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा जो सफर हज में मरेगा हर साल उसका हज होगा, हर साल उसके नामे अमाल में हज का शरफ लिखा जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए दौरे ताबईन में एक काफिला हज के लिए जा रहा है। मेरे वो नौजवान जो सोचते हैं कि हराम के बगैर तरक्की नहीं हो सकती, याद रखना ये झूठ है, ये फरेब है, ये शैतानी इगवा है। आजकल लोग कहते हैं मौलाना ईमानदारी से किसने तरक्की की जो हम तरक्की कर सकते? नहीं मेरे भाई, हराम आता नजर आता है उसमें बरकत नहीं है। हराम खाने वालों के दिलों को सुकून नहीं है, दिलों को इत्मीनान नहीं है, यहां भी नहीं और कब्र में तो जो अजाब है वो है। अभी मैं 2-3 बातें पढ़कर अपनी बात मुकम्मल करूंगा, बहुत देर हो चुकी, काफी वक्त तो गुजर चुका, लेकिन आप तवज्जो से सुन लें। इख्तितामी बातें एंड की तरफ जा रही ये बातें, गौर करें आप। काफिला निकला हज के लिए, सफर हज में एक बंदे का इंतकाल हो गया, मर गया वो। जहां उसकी कब्र खोदते अंदर से सांप और बिच्छू निकल, दूसरी जगह खोदा सांप बिच्छू, तीसरी जगह खोदा सांप बिच्छू, चौथी जगह परेशान हो गए खोदते खोदते। तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ा कर भेजा रईसुल मुफस्सिरीन सैयदुल मुफस्सिरीन हिब्रुल उम्मा सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास। इब्न अब्बास के पास कासिद पहुंचा, हुजूर थोड़ी दूर के फासले पर मक्का रह गया है और हमारे साथ में जो हाजी थे उनमें से एक बंदे का इंतकाल हो गया है। जहां पर कब्र खोदते हैं वहीं से सांप बिच्छू निकलते हैं, कई जगह खोद चुके, क्या करें? फरमाया दफन कर दो। इब्ने अब्बास का कौल, फरमाते हैं अगर पूरी रूए जमीन पर भी कब्र खोदोगे तो सांप और बिच्छू से छुटकारा नहीं है। कहीं भी दफन करो सांप और बिच्छू उसकी कब्र में निकलेंगे। वजह
فرمایا اس لیے کہ وہ حرام کھاتا تھا، حرام کھانے کی وجہ سے سفر حج میں مرا ہے، پھر بھی اس کی برکت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ مرو گے تو کیا حرام کپڑے کا کفن لے کر کے جاؤ گے؟ مرو گے تمہاری دولت پر سب لوگ حوج موج کریں گے، موج مستیاں کریں گے، عذاب قبر میں تم گرفتار رہو گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے 2 بندوں نے اٹھا کے کھڑا کیا اور مجھے بیت المقدس کی طرف لے گئے، تو میں نے کیا دیکھا، بہت لمبی بات ہے لیکن اس میں سے عنوان کے تحت آقا فرماتے میں نے دیکھا ایک خون کا دریا ہے، پیپ کا دریا ہے، خون اور پیپ کا دریا ہے، اس میں ایک بندہ تیرتا ہے، جیسے ہی وہ کنارے پر آتا ہے اس کو دوسرا بندہ پتھر مار کر اسی میں واپس ڈبو دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ دنیا میں سود کھانے والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شب معراج میں نے دیکھا کہ میرے سر پر بجلیاں کڑکی، 7ویں آسمان کے اوپر میں نے دیکھا میرے سر پہ بجلیاں کڑکی۔ جب میں نے وہ بجلیاں نہیں تھی، حضور نے سمجھانے کے لیے بتایا، بجلیوں کی کڑک کی طرح آواز آئی، میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو فرمایا کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، روم کی طرح بڑے بڑے تھے، اور اس میں سانپ اور بچھو اور جہنم کی آگ مجھے نظر آئی۔ مسلمانوں بتاؤ، دولت تو لوگ بندر نچا کر بھی کما لیتے ہیں، دولت لوگ کیسے کیسے کماتے ہیں۔ تصور کرو سچے نبی کا سچا فرمان، اگر پیٹ میں چھوٹی سی چند کی پتھری ہو جائے تو آدمی کیسے تڑپتا ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت لوگوں کی تڑپ کا عالم کیا ہوگا، اس وقت لوگوں کی سسکیوں کا عالم کیا ہوگا، اس وقت لوگوں کی بربادی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سود کھانے والوں کے پیٹ کمروں کی طرح، روم کی طرح بڑے بڑے تھے، اور اس میں سانپ اور بچھو دوڑ رہے تھے، اس میں جہنم کی آگ تھی۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، یہ دنیا ہے، یہاں تو فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے اخیر میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اربوں پتی ہے، ابجوں پتی ہے، کروڑوں پتی ہے، کھاتے کتنا ہو؟ آپ مجھے ایک بات بتا دیں صرف، اور سوچیں، یہ محفلیں صرف دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، یہ محفلیں خود احتسابی کی محفل ہے۔ سوچو مسلمانوں، کروڑ پتی آدمی کتنا کھاتا ہے، مزدور کتنا کھاتا ہے؟ جتنی 2 روٹیاں 3 روٹیاں مزدور کھا پاتا ہے اتنی 2-3 روٹی کروڑ پتی بھی کھاتا ہے۔ ایک وقت میں ایک لباس مزدور بھی پہنتا ہے، ایک ہی وقت میں ایک لباس کروڑوں پتی آدمی بھی پہنتا ہے۔ ایسا ہے کہ 50-60 لباس آپ ایک ساتھ پہن سکتے ہیں؟ ہے ایسا؟ نہیں۔ جب ایک وقت میں ایک ہی لباس ہے اور ایک وقت میں آدمی 2-3 روٹیاں ہی کھاتا ہے تو پھر حرام کیوں کماتا؟ علماء موجود ہیں، سور کھانا، سور خنزیر کھانا، اس سے بھی بدترین اگر کوئی جرم ہے تو وہ سود کھانا ہے۔ سور بھی حرام ہے، سور کھانا بھی حرام ہے، سور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، اور سود کھانا بھی حرام ہے۔ لیکن سور سے سود اس لیے زیادہ برا ہے کہ سور کھانے والے کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، وہ بھی حرام ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جو سود کھائے گا اس کے ساتھ اللہ بھی اعلان جنگ کرتا ہے، اور رسول اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، جس قوم کے ساتھ اللہ کے رسول اعلان جنگ کریں، جس رسول کے ساتھ اللہ جنگ کا اعلان کرے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ سوچو، آج توبہ کر لو۔ توبہ جو کر لیتے ہیں اللہ ان کو بخش دیتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے۔ چھوڑ دو، اگر کسی کو سود پہ پیسے دیے ہیں اصل پیسے واپس لے لو، سود چھوڑ دو، فوراً توبہ کرو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ قارون خزانہ لے کر کے دھس گیا، ہم کیا لے کر کے جائیں گے؟ صالح طور پہ آؤ۔ یہ جو آج آپ کے دل کو سکون نہیں ہے، فقیر قادری اپنی بات پر نہیں، اللہ رسول
رسول پہ یقین کر کے گارنٹی دے رہا ہے، آج سچی توبہ کر لو. تم گدوں پہ سو رہے ہو، سکون نہیں ہے. حلال کھاؤ گے انشاءاللہ تو آپ سکون کی نیند سو گے. حلال کھاؤ گے آپ کی اولاد آپ کی فرما برداری کرے گی. حلال کھاؤ گے انشاءاللہ آپ لوگوں کی دشمنیوں سے محفوظ رہو گے. اللہ تمہیں عزت دے گا، تمہیں وقار دے گا، تمہیں شان و شوکت دے گا. مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، حالانکہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، اور منبر پر باپو غلام حسین علیل ہونے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک واقعہ اپنی الفاظ کے جامع میں، تاکہ میرے نوجوانوں کی تھوڑی ہمت کھل جائے. میری عادت ہے میں اینڈ پر کسی نہ کسی بزرگ کے توبہ کے بارے میں ضرور ذکر کر دیتا ہوں تاکہ لوگ نا امید نہ ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، دنیا جب سود خور قیامت میں اٹھیں گے تو ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے ان کو کسی آسیب نے چھو لیا، پاگلوں کی طرح. کافر اور مشرک تک میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے، لیکن جو سود کھانے والے ہیں وہ بڑے پیٹ ہونے کی وجہ سے اور پاگلوں کی طرح، آسیب زدہ کی طرح وہ بار بار گرتے ہوں گے. آسیب زدہ کو دیکھا کیسے بال بکھرے ہوتے ہیں، منہ اس پہ بے رونق ہوتا ہے نا. تو اللہ کے رسول نے حدیث میں تمثیل کے طور پہ بیان فرمایا کہ جس کو آسیب نے چھو لیا، ایسی کیفیت ہوگی سود کھوروں کی، کھڑے نہیں ہو سکیں گے، گر پڑیں گے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فرعونیوں کی گزرگاہ پہ پڑے ہوں گے، فرعونی ان کو کچلتے ہوئے جائیں گے. فرعونیوں کی گزرگاہ پہ پڑے ہوں گے سود کھور لوگ، ان کو فرعونی کچلیں گے، اور ان پر رات و دن جہنم کی آگ پیش کی جائے گی. یہ حال ان کا ہوگا. اللہ نے زندگی دی ہے، ہو سکتا ہے شاید یہ جلسہ آج اس لیے ہو گیا اور یہ بات نکل آ گئی کہ سود نہ کھاؤ، توبہ کرو. توبہ ہر گناہ کا علاج. اور اگر کوئی توبہ کر لے تو پھر اس کو تانا مت دینا کہ پہلے تو تیرا سود کا دھندا تھا، مت تانا دینا. کیونکہ جب کوئی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو معاف کر، اللہ معاف کر دے، آپ بیچ میں مت آیا کیجیے. اور اگر کوئی سچی توبہ کرے اور اس توبہ پر پھر اس کو اس گناہ پر کوئی آر دلائے، آر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں توبہ کرنے والے کو گناہ پہ آر دلانے والا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اس گناہ میں مبتلا ہو کر وہ ذلیل نہ ہو جائے. اس لیے بہت سارے لوگ داڑیاں رکھ لیتے ہیں، شراب چھوڑ دیتے ہیں، سود چھوڑ دیتے ہیں، زنا چھوڑ دیتے ہیں، تب بھی دوستوں میں ڈسکس ہوتی پہلے تو ایسا تھا، عورتوں میں ڈسکس ہوتی پہلے تو ایسی تھی. یاد رکھنا پہلے جیسے بھی تھی، پہلے جیسا بھی تھا، توبہ نے سارے جرائم معاف کر دی. کیسے کیسے بندوں نے توبہ کی ہے، اللہ نے پھر ان کو کیسے مرتبے عطا کیے. آئیے سود پر بات چلی ہے، اختصار سے اپنی الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لیتے ہوئے ایک بات پیش کرتا ہوں. ایک جوان بصرہ کی زمین پہ رہتا ہے، بہت مالدار ہے، اس دور کا مالدار، اس دور کا دولت مند کروڑوں پتی آدمی اس دور کا، لیکن اس کی کمزوری یہ تھی کہ وہ سود کا دھندا کرتے، لوگوں کو سود پہ پیسے دیتے. آج کل بھی لوگ آرام سے بیٹھ کے کمانا چاہتے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں. شاید میں نے پہلے کبھی یہاں کہا یا نہیں، علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا کہ سود کھانے والوں پر شب قدر میں بھی میں نے عذاب ہوتے ہوئے دیکھا. یعنی رمضان شریف کی سب سے مبارک رات شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، شب قدر میں بھی سودیوں کی قبر پہ عذاب ہوتا ہے. ابن حجر لکھ رہے ہیں ڈرو اللہ سے، دنیا سب کچھ نہیں ہے، توبہ کرو، پلٹو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے کرم کی طرف آ جاؤ. ارے جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں کھلایا وہ زمین پہ کیوں نہیں کھلائے گا؟ اپنے شوق کنٹرول کرو، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرو. بس اتنا ہی ہوگا نا. سود کا دھندا نہیں کریں گے تو روزانہ تندوری کھانے کی بجائے دال روٹی کھانی پڑے گی، یہی ہوگا نا. اور کیا ہوگا؟ ایک بات آپ کو عرض کروں، تندوری ہو، بریانی ہو، کتنا بھی قیمتی کھانا ہو، حلق کے نیچے جانے کے بعد لذت کیا ہے اس کی؟ جو دال کا انجام ہے حلق کے نیچے کے بعد، وہی بریانی کا انجام ہے. یہی تو ہے. کہاں تک ہے لذت؟ زبان کی نوک سے لے کے زبان کی جڑ تک
ایک انگلی اتنے فاصلے کے لیے اللہ کا اتنا بڑا عذاب مول لے رہے ہو. کھانے کی لذت کیا ہے؟ زبان تک، زبان کے نیچے اترا کھانے کی لذت ختم ہے. سوائے بدبو کے اس کو بننا کیا ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ پر بھروسہ کر کے توبہ کی طرف آؤ، اس پہ یقین کرو کیسے نوازتا ہے. بصرہ میں ایک زمین، بصرہ کی زمین پہ کروڑوں پتی آدمی دولت مند ہے، سود کا دھندا کرتے جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں. 1 لاکھ دے دیا، 5 لاکھ دے دیا، اب ہر مہینے وصولی کر رہے ہیں اور وہ 5 لاکھ بچے کے بچے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم پارٹنرشپ کر رہے ہیں. پارٹنرشپ کیا ہے بھائی؟ تو آپ نے 5 لاکھ دے دیا، 10,000 مہینہ وصول کر رہے ہیں. کون سا ایسا دھندا ہے جس میں 10,000 ہی منافع ہوگا؟ 11,000 بھی تو ہو سکتا ہے، 9,000 بھی تو ہو سکتا ہے، 9,999 بھی تو ہو سکتا ہے. یہ کون سا دھندا ایسا جس میں 10,000 ہی منافع ہوگا اور جس میں صرف نفع میں شرکت ہے، نقصان میں کوئی شرکت نہیں؟ علماء سے مشورہ کرو، جو صحیح مفتیان کرام جواب دینے والے، ان کے پاس بیٹھ کر کے پوچھو کہ کیا طریقہ ہے تجارت کا. فاروق اعظم تو کوڑا لے کر چلتے تھے بازار میں، فرماتے تھے جو خرید و فروخت کے مسائل سے واقف نہیں وہ باہر نکلے بازار سے. یہ آپ کا انداز. حلال کو لازم پکڑو، سارا مسئلہ ختم ہے. پیٹ میں جو جاتا ہے وہی اثر دکھاتا ہے. آج کل لوگ اصلاح معاشرہ کے جلسے کتنے کر رہے ہیں؟ آپ پوچھیے علماء سے، آج سے 50 سال پہلے اتنے جلسے نہیں ہوتے تھے اصلاح معاشرہ کے، لیکن لوگ سدھرے ہوئے تھے. آج تو روز جلسے ہو رہے ہیں، لوگ سدھرتے کیوں نہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ پیٹ کے اندر جو حرام چلا جا رہا ہے نا، پیٹ کے اندر، تو وہ حرام وہی اثر دکھا رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک بات کہوں، برا لگے تو معاف کرنا، خاص طور پہ اہل منبر معاف کرنا، اہل منبر معاف. عوام تو حرام کھا ہی رہی ہے. جلسے میں مقرر کو بلاتے ہو، پیر صاحب کو بلاتے ہو، علماء کو بلاتے ہو، تو یہ نہیں دیکھتے کمیٹی کے لوگ کہ اس محلے کا سیٹ حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے. اے سی لگی ہے نا تو وہیں پہ رکاؤ، گدے ہیں نا تو وہیں پہ رکاؤ، کھانے کا انتظام وہی اچھا کرے گا وہیں رکاؤ، چاہے پھر وہ حرام کرتا ہو. اب آنے والے پیر لوگوں کو تو نہیں معلوم ہوتا، مقرر کو تو نہیں معلوم ہوتا، خطیب کو تو نہیں معلوم ہوتا، یہ کمیٹی والے اس کے ذمہ دار ہوتے. آپ لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن حالات ہندوستان کے ہیں ایسے. صدارت بھی دیں گے تو حرام دھندا کرنے والوں کو، اور پھر کان میں آ کے بولیں گے تھوڑا سا ذرا سنبھال لیجئے گا. لو، جلسہ کرنا فرض نہیں ہے، حرام سے بچنا فرض. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب سود کھائیں گے. آقا نے فرمایا تنبیہ الغافلین کے اندر یہ روایت، سب سود کھائیں گے، سب سود کھائیں گے. صحابہ نے پوچھا حضور سب کھائیں گے؟ آقا نے فرمایا ہاں، جو بچنا چاہے گا اس تک بھی سود کے گرد و غبار پہنچ کر رہیں گے. کچھ لوگ سود کھانے والوں کی حمایت میں کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ سود کھانے والوں کے اس عمل سے راضی ہوں گے. میں کہتا ہوں، آپ کو کہتا ہوں، عوام تو بگڑ گئی ہے، لیکن اگر آپ اپنے مقرر کو بلاؤ، مشائخ کو بلاؤ، بزرگوں کو بلاؤ، تو اے سی پنکھے دیکھتے ہو اچھی بات ہے، یہ تمہارا اپنا مزاج ہے، لیکن اس سے پہلے حلال دیکھو. اگر حلال کھلانے والا دال روٹی کھلاتا ہے وہاں رکا. مقرر کے پیٹ میں کھانے تقریر سے پہلے جب تم نے حرام ڈال دیا تب وہ تقریر کے اثر کرے. اس کو نہیں پتا ہے، میں اس کو نہیں کہہ رہا وہ مجرم نہیں، وہ تو دور سے آیا، لیکن ذمہ داری تو آپ کی ہوتی. آپ نے مسجد کے متولیوں کو ان کو بنا رکھا ہے جن کے حرام دھندے، کیونکہ وہ مالدار ہیں. یعنی ساری مالداری کا آج سکہ چل رہا ہے، تو پھر اوروں میں ہم میں فرق کیا ہے؟ کل تقوی دیکھ کر مسجد کا متولی بنایا جاتا تھا، آج دولت دیکھ کر بنایا جاتا. کل شرافت دیکھ کے بنایا جاتا تھا، آج اس کا دبنگ پنگ اور بدماشی دیکھ کر کے بنایا جاتا ہے. مسلمانوں کہاں ہو؟ اور آپ سے بھی کہتا ہوں یاد رکھنا، اگر جلسوں کے چندے بھی کرو، نیازوں کے چندے بھی کرو، کسی نے نہیں کہا 40 من کھچڑا بناؤ امام حسین کے نام کا، آدھا ہی کلو بناؤ اپنی حلال کی کمائی سے. حرام کی شرنی پہ فاتحہ کر کے اگر سود کا دھندا کرنے والا لا کے دیتا ہے، انکار کر دو، میں نے نہیں کھانا، جا میں نے نہیں کھانا. غوث پاک کے نام کی کرے، رسول پاک کے نام کی کرے، اگر اس کا کنفرم معاملہ ہے کہ یہ سود کے دھندے سے کر رہا ہے، انکار کر دو، حضور راضی ہوں گے، حضور خوش ہوں گے.
آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سود اور حرام کے دھندے کرتے ہیں وہ نیاز وغیرہ پہ توجہ زیادہ کرتے ہیں تاکہ ان کے عیبوں پہ پردے پڑے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر نیاز کرانے والا حرام کاروبار کرتا ہے, نہیں. ہندوستان ہم گھوم رہے ہیں اللہ کی عطا سے, لیکن دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ سارے معاملات کرتے ہیں. یاد رکھیے, جب تک حق نہیں بولو گے حق تک نہیں پہنچ سکتے. ایک بات یاد آئیے, اس پر بات طویل ہو رہی ہے. حجاج بن یوسف جب کوفہ آیا, توجہ کرنا, یہ حرام عام ہو رہا ہے نا, تو اس میں بھی اسلام دشمن طاقتوں کی سازش ہے. حجاج جب کوفہ آیا تو کسی نے حجاج کے کان میں کہا, حجاج تو بڑا ظالم ہے, یہاں فلاں 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 بزرگ لوگ بڑے متقی ہیں, اگر وہ بد دعا کر دیں گے تو مر جائے گا, تباہ برباد ہو جائے گا. حجاج نے کہا ان کا علاج جانتا ہوں, اپنے قاصد کو بھیجا, جاؤ ان سب کو بلا کے لا. سب آئے, کہا بیٹھو کھانا کھاؤ. سب کو کھانا کھلایا. حجاج توجہ کیجیے, حجاج نے, علامہ اسماعیل حقی لکھ رہے ہیں اس کو, علامہ اسماعیل حقی لکھ رہے ہیں اس کو, حجاج نے ان سارے متقی بزرگوں کو بلا کر کے دارالامارت میں بٹھا کے کھانا کھلایا. جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا, حجاج ہم لوگ مستجاب الدعوات ہیں, یعنی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے, بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہے, سیدھے رہنا ورنہ بد دعا کر دیں گے تو ہلاک ہو جائے گا. اس نے کہا جاؤ جاؤ, میرا کچھ نہیں بگڑے گا. کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہارے پیٹ میں حرام ڈال دیا ہے, تمہارے پیٹ میں حرام چلا گیا ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا تھا, یا رسول اللہ میری تمنا ہے کہ میں جو دعا کروں اللہ قبول کر لے. آقا نے فرمایا, حلال کو لازم پکڑ, اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا. تو جو دعا کرے گا اللہ تیری ہر دعا کو قبول فرمائے گا. حرام کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, توبہ کرو تو بات دور نکلتی جاتی ہے. میں شارٹ کرنا چاہتا ہوں, کیا کہ وہ نوجوان دولت مند تھا, سود کا دھندا کرتا تھا. ایک دن وہ سود کا ہفتہ وصولی کرنے کے لیے نکلا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے. ان بچوں نے کہا, ہٹو ہٹو ہٹو, حبیب سود خور آ رہا ہے, اس کے پیروں کا غبار اگر ہم پہ لگ جائے گا ہم لوگ کہیں بدبخت نہ ہو جائیں, ہٹو. بچوں میں بھی یہ شعور تھا اس دور میں کہ سود خوروں سے نفرت کرتے. اچھا یہ بات آج جو ہمارے ممبروں سے کچھ لوگ کہتے ہیں نا, صرف محبت کرو, صرف محبت کرو, صرف, یاد رکھنا اسلام نے جس سے محبت کا حکم دیا اس سے محبت ہونی چاہیے, لیکن جو گناہ کرتے ہیں ان سے محبت آپ کریں لیکن گناہ سے محبت نہ کریں. نفرت کا اظہار تو آپ کو کرنا چاہیے گناہ سے, ورنہ سب ایک ہو جائے گا, حلوہ اور زہر سب ایک ہوتا چلا جائے گا. یہ جو لوگ گناہوں پہ دلیر ہو رہے ہیں نا, اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر سے بائیکاٹ کا جذبہ ختم ہو گیا, ہمارے اندر سے حق بولنے کی ہمت ختم ہو گئی. تو کہا ہٹو ہٹو, حبیب سود خور آ رہا ہے, اس کے گرد و غبار پیر کی ہم پہ لگے گی, ہم بدبخت نہ ہو جائیں. حبیب تو حبیب تھا, اس کے دل پہ چوٹ لگی, بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں. وہ وصول کرنے کے لیے گیا, حبیب دروازے پہ دستک دی, خاتون خانہ نے وہاں جو تھی اس نے کہا, کون؟ حبیب, ابھی تک تم نے اپنا ہفتہ نہیں بھجوایا؟ میرے شوہر تمہاری ہفتے کا انتظام کرنے گئے ہیں. کہا کہ میں خالی نہیں جاؤں گا, میں کسی کے دروازے سے خالی نہیں جاتا, میں کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہوں. وہ سود کا ہفتہ تو اپنی جگہ رہا, آ کے خالی نہیں جاؤں گا, آ کے جو لوٹوں اس کا عوض بھی کچھ نہ کچھ لے کے جاؤں گا. تو کہا دیکھو گھر میں کچھ نہیں تھا, میرے شوہر بکری کے سر اور پیر قرض کے طور پہ مانگ کے لائیں, چلاؤ نہیں, یہ لے کر کے چلے جا. دیا, لے کر کے گئے. بیوی کو کہا پکاؤ, بیوی نے پکایا, پک رہا تھا, خوشبو آ رہی تھی. ایک فقیر آیا, دستک دی, دروازہ کھولا, کیا؟ کہا کیا خوشبو آ رہی ہے تیرے گھر کی ہانڈی سے, مجھے کچھ دے. سود کھانے والوں کا دل بڑا سخت ہو جاتا ہے. اس نے کہا اگر میں تجھے دوں گا تو تو مالدار تو نہیں ہوگا, البتہ میں غریب ضرور ہو جاؤں گا. جاتے ہوئے فقیر نے کہا حبیب ایک دن اللہ کی عدالت ہے, اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے سب کو. جو تو ظلم کر رہا ہے ظلم کا انجام ان قریب تو چکھ لے گا اگر تو نے توبہ نہیں کی. بچوں نے صبح وہ کہا, ادھر فقیر نے یہ کہا, ادھر جب دسترخوان پہ بیٹھے جیسی ہانڈی کھلی تو پورا کھانا خون میں تبدیل ہو چکا تھا. بیوی نے کہا حبیب بدبختی کی حد ہو گئی, لوگوں کی بددعاؤں کی انتہا ہو گئی.
حبیب لوگوں کا خون چوس رہے ہیں ہم. دیکھو ہمارے گھر کی ہانڈی بھی خون میں تبدیل ہو گئی. ایک دن میں لگاتار 3 واقعات ہوئے. حبیب کے دل پہ چوٹ پہ چوٹ، چوٹ پہ چوٹ، چوٹ پہ چوٹ لگی. حبیب اٹھے، اب بدلنا ہے، اب توبہ کرنا ہے، اب زندگی میں انقلاب برپا کرنا ہے، اب جرائم کو چھوڑ کے اللہ کی طرف جانا ہے. کہاں جاؤں؟ خیال آیا خوش نصیب ہوں، بصرہ میں رہتا ہوں. یہاں ایک اللہ کا عظیم بندہ رہتا ہے جس کو دنیا حسن بصری کے نام سے جانتی. حسن بصری کے نام سے جانتی. گئے، محفل سجی تھی. ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ محفل میں امام حسن بصری اپنے مخصوص لب و لہجے میں، امام حسن بصری اتنے اچھے خطیب تھے کہ مولا علی فرمایا کرتے تھے بصرہ میں جب تک حسن بصری ہے کسی کو خطاب کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. اتنے عظیم خطیب تھے. خطاب کرتے مخصوص لب و لہجے میں کہہ رہے تھے لوگو توبہ کر لو، لوگو توبہ کر لو، لوگو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جاؤ. یہاں تک فرمانے لگے لوگو میرا اللہ کریم ہے، جو اس کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف ہاتھ بڑھتی ہے. اللہ کی طرف کوئی چل کے آتا ہے خدا کی رحمت دوڑ کے جاتی ہے. توبہ کر لو. اگر آج کی تاریخ میں تم کیا حبیب سود خور بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. اتنا سننا تھا. حبیب کے دل پہ بجلی گری. حبیب نے سوچا اللہ میں اتنا برا ہوں کہ میری مثالیں حسن بصری کی خانقاہ میں دی جا رہی ہے. قریب آئے اور کہا اے بزرگ، جو یہ جملہ آپ نے آخر میں کہا ایک بار پھر کہنا. کہا اللہ کے بندو توبہ کرو. آج اگر حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. پھر قریب آ کے کہا یہ جملہ ایک بار اور کہہ دے. تو کہا اللہ کے بندو توبہ کر لو. اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. قدم پکڑ کے کہا آپ گواہ رہنا آج حبیب سود خور نے توبہ کر لی ہے. کہا تو کون؟ میں حبیب ہی ہوں. آپ نے توبہ کرائی اور توبہ کرا کر فرمایا کیا ارادہ ہے؟ کہا حضور جتنا ہے سب اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. جس کا جانتا ہے اس کا لوٹا دیا جائے گا، نہیں جانتا سب خدا کی راہ میں. اللہ اکبر. حبیب کے دل کو سکون ملا. حبیب نے حسن بصری کے ہاتھ میں توبہ کی، بیعت کی، مرید ہوئے اور اس کے بعد گھر جانے لگے. بچے ابھی تک کھیل رہے تھے. توجہ کرنا، جو بدل جائے بازاری عزتیں کچھ نہیں ہوتی، اشتہاری عزتیں کچھ نہیں ہوتی، اللہ کی دی ہوئی عزت کبھی ختم نہیں ہوتی. سنو سنو، جو صبح کو نکلے تھے اور بچوں نے کہا تھا حبیب سود خور کے غبار سے بچو کہیں ہم بدبخت نہ ہو جائیں، وہ بچے اب بھی کھیل رہے تھے. لوٹے تو کسی بچے نے کہا ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے. ہمارے پیروں کا غبار حبیب کی بے ادبی کا سبب نہ بن جائے. آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. مولا میں نے توبہ وہاں کی، میرے سوا اور محفل والوں کے سوا کسی کو پتا نہیں ہے تیری شان کتنی بڑی ہے. ابھی توبہ کی ہی ہے کہ تو نے لوگوں کے دل میں میری محبت پیدا فرما دی ہے. اس کے بعد ساری زندگی حبیب اللہ کے ہو کر کے رہے. اسی حبیب کو دنیا نے حضرت حبیب اعجمی کے نام سے جانا. اور یہ حبیب اعجمی کون ہے؟ غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر ہے اور غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر ہے. ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، کسی کا موتی چوری ہو گیا تو لوگوں نے کہا اس نے چرایا. بعد میں کہا یہ حبیب نے چرایا ہوگا. اللہ اکبر. ملاح نے کہا حبیب تم نے چوری کی موتی؟ کہا اچھا میں چور دکھتا ہوں. پھر آپ نے غصے میں آگے کہا اے دریا کی مچھلیوں، جو موتی گم ہوا ہے نکال کے دو. تو دیکھا کہ پورے دریا کے اندر مچھلیوں نے سر نکالا اور سب کے منہ میں موتی ہے. فرمایا جو تمہارا ہے لے لو. یہ کرامت دیکھی، قدم پکڑنے گئے بیچ دریا ہی سے حضرت حبیب
دریا پہ چلتے ہوئے کنارے کی طرف گئے. یہ منظر حسن بصری دیکھ رہے تھے, چیخ ماری بے ہوش ہو گئے. توبہ میں نے کرائی, توبہ کرنے والا کس مقام پر پہنچ گیا کہ دریا پر چلنے لگا. دیکھو یہ میرے اللہ کی شان ہے. اللہ کے بندو سچی توبہ کرو, بدلو. آج کی یہ محفل اسی لیے منعقد ہے, عقیدے کی بھی اصلاح ہو اور عمل کی بھی اصلاح ہو. میرے بھائی آج توبہ کر لو, سکون ملے گا, قرار ملے گا, نسلیں تمہاری بربادی سے بچ جائے گی. یہ مت چھوڑو کہ کیا ہوگا. یاد رکھنا, جب نبی کے نام پہ سب کو چھوڑ سکتے ہیں یار, تو نبی کے نام پہ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے. اللہ نبی کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے, ہم اپنی زندگی نہیں بدل سکتے. اب آخری بات جو ہے, اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, لا ایمان والوں کی شان, لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. قرآن کہتا ہے تم ہرگز نہیں پاؤ گے کن کو جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر. مومن کی شان قرآن بیان کر رہا ہے. دیکھو میں تفسیر کے ساتھ اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. مومن کی شان اللہ بیان کر رہا ہے, جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے. پھر ان کی شان کیا ہے؟ وہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ میرا باپ, میرے بھائی, میرے رشتہ دار اللہ رسول کو اذیت پہنچا رہے ہیں, تو اللہ کیا فرماتا ہے, اگر اللہ رسول کو اس کا باپ, اس کے بھائی, رشتہ دار اذیت پہنچائے تو وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو. اللہ رسول کو اگر باپ, بھائی, رشتہ دار اذیت پہنچائے تو ایمان والے کی نشانی کیا ہے؟ ایمان والا ان کو چھوڑ دیتا ہے. اور جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ نے اس چھوڑنے پر اس کا گناہ نہیں ذکر کیا, ناراضگی نہیں, بلکہ کیا فرمایا, جب اللہ رسول کو اس کے باپ, ماں, بھائی, رشتہ دار اذیت پہنچائے اور وہ ان کو اللہ رسول کی محبت میں چھوڑ دے, تو اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ ان کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیتا ہے, ایمان کو لکھ دیتا ہے, ایمان کی مہر اس کے دل پہ لگا دیتا ہے. مسلمانوں بتاؤ, اللہ اور رسول کو ماں باپ, بھائی, بیٹے, رشتہ دار اذیت پہنچائے تو مومن ان کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ جو گناہ اللہ اور رسول کو اذیت پہنچا رہے ہیں, ان کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ جب ان کو چھوڑو گے انعام کیا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, ان کے دلوں پر اللہ ایمان نقش کر دیتا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اور جبریل کے ذریعے سے اللہ ان کی مدد کرتا ہے. یعنی اللہ رسول کو اذیت پہنچانے والی چیزوں کو چھوڑ دو گے تو جبریل کے ذریعے سے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اور پھر فرماتا ہے اللہ اکبر, اور اللہ پاک ان کو اس جنت میں داخل فرمائے گا. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, جس کے نیچے نہریں جاری ہے, اس جنت میں اللہ تمہیں داخل فرمائے گا. اور کتنا بڑا اعزاز اور انعام دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اور اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور ان کو اپنے سے راضی کر لیتا ہے. اور کیا فرمایا؟ اولئک حزب اللہ, اور پھر وہ اللہ کی جماعت ہو جاتے ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, اور آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی جماعت کامیاب و کامران ہے. دیکھو یہ گناہ چھوڑنے پر, اللہ رسول کے دشمنوں کو چھوڑنے پر یہ اللہ انعام عطا کرتا ہے. تو یاد رکھنا, گناہ بھی چھوڑ دو, اور جو لوگ اللہ رسول کی شان میں گستاخیاں, بے ادبیاں کرتے ہیں ان سے بھی دور ہو جاؤ. اللہ تمہاری جبریل کے ذریعے مدد کرے گا, دلوں پر ایمان نقش کر دے گا, اور تم اللہ کی جماعت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں خود بھی توبہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.